اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ آج سے انشاءاللہ مسافر کی نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسافر کی نماز یعنی ضروری ہے کہ مسافر ظہر، عصر اور عشاء کی نماز 8 شرطیں ہوتے ہوئے قصر بجا لائے، یعنی 2 رکعت پڑھے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، نماز ظہر، عصر اور عشاء یہ نمازیں 4 رکعت ہوتی ہیں، اور جب انسان سفر پہ ہوتے ہوئے جب یہ شرطیں پائی جاتی ہوں تو وہ نماز قصر پڑھے گا، یعنی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت نماز ادا کرے گا۔ پہلی شرط، اس کا سفر 8 فرسخ شرعی سے کم نہ ہو، اور فرسخ کسے کہتے ہیں؟ فرسخ شرعی 5.5 کلومیٹر سے قدرے کم ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص سفر کر رہا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم سے کم 8 فرسخ سفر کرے، تب اس کی نماز قصر ہوگی۔ یعنی اگر ہم کلومیٹر کے حساب سے اس کو حساب کریں تو جانا آنا ملا کے 44 کلومیٹر ہونا ضروری ہے۔ یعنی انسان 22 کلومیٹر جائے اور 22 کلومیٹر واپس آئے تو ایسی صورت میں نماز قصر پڑھے گا۔ مسئلہ نمبر 1281، جس شخص کے جانے اور آنے کی مجموعی مسافت ملا کر 8 فرسخ ہو، اور خواہ اس کے جانے کی واپسی کی تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ اس بنا پر اگر جانے کی مسافت 3 فرسخ اور واپس کی 5 فرسخ ہو، یا اس کے برعکس، یعنی جانے کی 5 ہو اور واپس آنے کی 3 ہو، تو ضروری ہے کہ نماز قصر یعنی 2 رکعت پڑھے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو انسان سفر کر رہا ہے تو اس کا جانے آنے کا ملا کر سفر اگر 8 فرسخ ہو جاتا ہے تب بھی نماز قصر پڑھے گا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کبھی راستے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر شارٹ راستے سے جائیں تو کم پڑتا ہے، اور پھر واپس آنے میں اگر لانگ راستے سے آئیں تو پھر مسافت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر دونوں طرف کا اس حساب سے بھی ملا کے اگر دیکھیں کہ کبھی شارٹ راستے سے جا کر لانگ راستے سے آنا ہو، اور وہ راستے دونوں ملا کر کے اس کی مسافت 8 فرسخ ہو جائے، یعنی 44 کلومیٹر ہو جائے، تو ایسی صورت میں نماز قصر پڑھی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1282، اگر سفر پر جانے اور واپس آنے کی مسافت 8 فرسخ ہو تو اگرچہ جس دن وہ گیا ہو اسی دن یا اسی رات کو واپس پلٹ کر آئے، ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے، لیکن اس صورت میں بہتر ہے کہ احتیاطاً پوری نماز بھی پڑھے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قصد کرتا ہے کہ وہ 22 کلومیٹر جائے گا اور 22 کلومیٹر واپس آئے گا، یعنی 44 کلومیٹر پورا سفر کرے گا، تو ایسی صورت میں جب وہ حد ترخص یعنی شہر سے باہر نکل جائے تو نماز قصر پڑھے۔ جب وہ وطن سے واپس آئے گا، اپنے وطن پہنچے گا، تو ایسی صورت میں نماز پوری پڑھے گا۔ یا اسی طرح اگر کوئی شخص سفر پہ گیا اور جانے کے بعد وہ اسی دن یا اسی رات واپس نہیں آیا، اور سفر بھی اتنا ہو گیا کہ جسے سفر شرعی کہا جائے، مثلا 44 کلومیٹر جانے آنے کا یعنی آمد و رفت کا حساب ہو جائے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ نماز قصر کر کے پڑھے، لیکن احتیاطاً نماز پوری بھی پڑھے۔ یہ جو آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ احتیاطاً نماز پوری بھی پڑھے، یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نماز قصر بھی پڑھے اور پوری بھی پڑھے، یعنی اگر اس نے نماز قصر پڑھی ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہوگی، لیکن آغا سستانی بیان کرتے ہیں کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ نماز قصر پڑھنے کے بعد پوری بھی پڑھ لے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز پوری پڑھ لے اور قصر نہ پڑھے،
تو ایسا کرنا اس کے لیے صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ نماز قصر پڑھے۔ لیکن اگر وہ پوری بھی پڑھنا چاہتا ہے قصر پڑھنے کے بعد، تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ وہ پوری بھی پڑھ لے۔ مسئلہ نمبر 1283، اگر ایک مختصر سفر 8 فرسخ سے کم ہو یا انسان کو علم نہ ہو کہ اس کا سفر 8 فرسخ ہے یا نہیں، تو اسے نماز قصر کر کے نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور اگر شک کرے کہ اس کا سفر 8 فرسخ ہے یا نہیں، تو اس کے لیے تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ نماز پوری پڑھی جائے، وہ شخص نماز پوری پڑھے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک انسان سفر کر رہا تھا، اسے یہ علم نہیں ہے کہ یہ سفر 8 فرسخ ہے یا نہیں، یہ راستہ جو ہم نے طے کیا ہے یہ 8 فرسخ ہو گیا یا نہیں، یا دونوں طرف کا ملا کے 8 فرسخ ہو جائے گا یا نہیں، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ نماز پوری پڑھے۔ اسی طرح وہ شک کر رہا ہے کہ اس کا سفر 8 فرسخ ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں بھی تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے، اسے چاہیے کہ نماز پوری پڑھے۔ مسئلہ نمبر 1284، اگر ایک عادل یا قابل اعتماد شخص کسی کو بتائے کہ اس کا سفر 8 فرسخ ہے اور وہ اس کی بات سے مطمئن ہو، تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو یہ بتائے کہ یہ راستہ 8 فرسخ ہے، یعنی آنے جانے کا ملا کر کے 44 کلومیٹر ہے، یا پھر جانے کا صرف 22 کلومیٹر ہے، تو ایسی صورت میں نماز قصر پڑھی جائے گی۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک عادل انسان یا پھر قابل اطمینان شخص۔ عادل سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مسلم شخص گواہی دے رہا ہے یا کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ راستہ 8 فرسخ ہے، یعنی ایسا شخص جس کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یا پھر اسے معلوم ہے کہ یہ راستوں کے بارے میں جانتا ہے، یا پھر قابل اعتماد سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور وغیرہ، کہ جن کو راستے کے بارے میں بخوبی علم ہوتا ہے، اور وہ راستے کے بارے میں اچھے سے جانتے ہیں کہ کون سا راستہ کتنے کلومیٹر پڑتا ہے، کیونکہ ان کا جانا آنا اکثر لگا رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص بتائے یا ڈرائیور آپ کو بتائے کہ یہ راستہ اتنے کلومیٹر ہے، آپ اتنا سفر کر چکے ہیں، یعنی 8 فرسخ، یعنی فرسخ شرعی، یعنی سفر شرعی آپ کا مکمل ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ نماز قصر پڑھے، یعنی اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر اس کے کہنے پر انسان مطمئن ہو، یعنی اس پہ اعتماد ہو، تو نماز قصر پڑھے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔